الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہفتہ وار درس قرآن میں یہ 12واں درس قرآن ہے جو ایک مخصوص عنوان کے تحت درس چل رہے ہیں اور اس عنوان کا نام ہے ندائے رحمانی. ندائے رحمانی ندائے رحمانی کا مطلب یہ ہے، کوئی نئے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں رب کریم نے اپنے پیارے مومن بندوں سے کچھ خطاب کیے، یعنی اپنوں سے اللہ نے خطاب کیا، اپنوں سے. اور اپنے بندے مومن بندے ہوتے ہیں، اور وہ پیارا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کریم میں 90 مقام پر یہ مبارک خطاب ہے جہاں اللہ اپنوں سے مخاطب ہیں، یہ میرے اپنے ہیں. صحابہ کی شان میں نے آپ کو بتائی تھی، جب یہ مبارک عنوان سنتے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا تو بڑے باادب ہو کے بیٹھ جاتے اور کہتے لبیک یا ربنا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، سنیں کہ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بن جائے، اس نیت سے سنیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے، یہی چیز کام آئے گی. آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. یوں سمجھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک گر بتایا ہے،
گر کس چیز کا بتایا ہے؟ ولی بننے کا گر۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اب اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الا، سن لو، کان کھول کے سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ولی بننے کا گر اللہ نے بتایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ جہاں بھی یہ خطاب ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں ولی بننے کا گر ذکر کیا گیا۔ گویا کہ قرآن کریم میں رب کریم نے 90 گر بیان کیے ہیں ولی بننے کے، 90 گر، ایک نہیں 90۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ہمت ہے کہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ گویا کہ یہ 12واں گر ہے اللہ کا ولی بننے کا۔ آپ سب ذی عقل ہیں، ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، اور یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ رب کریم جب اپنے پیاروں کو ندا دیں گے، بلائیں گے، خطاب کریں گے، تو لازماً کسی ایسی چیز کا حکم دیں گے جو ان کے لیے سعادت کا باعث ہے، جس میں ان کی کامیابی ہے، اور ایسی چیز سے منع کریں گے جس میں ناکامی۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور اس میں ہمارا فائدہ نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس سے اللہ روکیں گے لازماً وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس میں ناکامی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں، یعنی اس رستے پہ چلنا جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کامیابی کا رستہ ہے، اس پر چلنا، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رکنا، یہی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اس کامیابی کے رستے پہ چل پڑا اور اللہ کے بتائے ہوئے ناکامی والے رستے سے رک گیا، یہ اللہ کا ولی بن گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دو رستے ہیں تمہارے سامنے، ایک کامیابی کا، ایک ناکامی کا ہے۔ کامیابی والے رستے پہ چل پڑو، بڑا خوبصورت رستہ ہے، اور یہ رستہ تمہیں سب سے خوبصورت جگہ پہ لے جائے گا جو کہ جنت ہے۔ جنت سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور دوسرا رستہ بڑا ہولناک اور خوفناک ہے، اگر خدا نخواستہ تم اس پہ چلے تو تمہیں سب سے خطرناک جگہ پہ لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ مدینہ شریف میں 2 عرب قبائل تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان میں بڑی دشمنیاں چلتی تھیں دونوں قبیلوں میں۔ ایک دشمنی تو 120 سال تک چلی، 120 سال، نسلیں ختم ہو گئیں، لڑتے رہے، مارتے رہے، 120 سال یہ لڑتے رہتے، جائے لوگ تھے۔ اور مدینہ میں یہودی ساہوکار تھے، پیسے والے تھے۔ ایک قبیلہ کچھ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، دوسرا دوسروں سے، ان سے مشورے لیتے، سود پر ادھار لیتے، قرض لیتے، اور آپس میں لڑتے رہتے بس۔ اور صورتحال یہ تھی ان دونوں قبیلوں کی
کہ اپنا کوئی کام بھی ان یہودیوں کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کوئی اپنا رشتہ طے کرنا ہوتا نا، بچوں کا رشتہ طے کرنا ہوتا، تب بھی جا کر یہودیوں سے پوچھتے بھائی رشتہ کریں یا نہ کریں، گھریلو مشورے بھی ان سے کرتے اور اس کے مطابق چلتے۔ جی میں پنجابی چاہتے ہیں بھائی اے تے پیشاب بھی انہوں کو پوچھ کے کر دیں بھائی کریے کہ نہ کریے، یہ حالت تھی ان کی۔ دونوں قبیلے ایسے یہودیوں کے پیروکار کہ ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان سے پوچھتے تب عمل کرتے۔ اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، اسلام کی روشنی پھیل گئی، اللہ نے ان دونوں قبیلوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی، مسلمان ہو گئے، نبی پاک کے مرید ہو گئے، مسجد نبوی کے نمازی بن گئے، اللہ کا کرم ہو گیا۔ 120 سالہ دشمنیاں ختم، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، دشمنیاں ختم کر کے شیر و شکر ہو گئے، پیار و محبت، بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہ دونوں قبیلے اب مسلمان ہو چکے ہیں، رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے شیر و شکر، بڑی محبت بھری گفتگو چل رہی ہے، ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا، بڑا مکار، بڑا حاسد، کینہ پرور، ابن قیس اس کا نام تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ وہی دونوں قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے اور ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ ان کو کب قتل کرنا ہے، اب اتنی محبت، اتنا پیار کہ یہ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، اس کو آگ لگ گئی، حسد میں جل گیا، تھا مکار بڑا، سازشی تھا، باہر گیا، ایک آدمی کو تیار کیا، وہ بھی یہودی تھا، اس یہودی سے کہا کہ یار ایک کام کر، میں تو مسلمانوں کی یہ محبت دیکھ کے بڑا بے چین پریشان ہو گیا ہوں، اتنی محبت، اتنا پیار، یہ کیفیت ختم ہونی چاہیے، پرانا دور لوٹ آنا چاہیے، لڑائی والا، جھگڑے والا، آپس میں لڑے مرے، اتنی پیار محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا پھر کیا کروں؟ اس مکار نے اس آدمی کو تیار کیا، تو جا، وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت بڑی گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جا اور پرانی جو ان کی دشمنیاں تھیں نا ان کا تذکرہ کر، وہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کو ایسے مارا، انہوں نے ایسے مارا، وہ پرانے شعر پڑھ، پرانی دشمنی والی باتیں کر، وہ لڑائی جھگڑے، ان کو جوش دلا، آر دلا، وہ بھول گئے وہ باتیں پرانی۔ وہ آیا، بیٹھا، ان کی باتیں سنی، پھر اس نے وہ شرلی چھوڑ دی، جیسے آگ پہ پٹرول ڈالا جاتا نا، پرانی باتیں جو اس نے چھیڑی، اب یہ جناب آپس میں ان کی بات چیت شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو الزام دینے لگ گئے، تم ایسے، تم ایسے، ہمارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے، باتوں سے آگے نکل کے گالی گلوچ شروع ہو گیا۔ مسجد نبوی میں گالی گلوچ سے آگے بڑھ کے بات پہنچ گئی مکوں تک، لڑائی تک، ہاتھ پائی، گریبان پکڑ لیے گئے، اور بالآخر یہ طے ہو گیا کہ بھائی کل آ جانا، تم بھی آ جانا، ہم بھی آ جائیں گے، دیکھیں گے تم کتنے پانی میں ہو، فلاں جگہ پہ آ جانا۔ اس یہودی بدماش نے سازش کرتے ہوئے ان دونوں مسلمان قبیلوں کو دوبارہ لڑنے مرنے پہ تیار کر دیا۔
اللہ کے رسول گھر میں تھے، جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی یہ کیا ہوا اچانک؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ بڑے محبت بڑے انداز میں بیٹھے تھے، اب ایسے لڑائی جھگڑا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ تشریف لائے، آپ نے جب معلومات لی پتہ چلا کہ یہودی سازش کامیاب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کی موجودگی میں، رسول اللہ کی موجودگی میں پھر جاہلیت کی باتیں، یہ تم نے بڑا برا کیا ہے، میرا انتظار بھی نہیں کیا، مجھ سے پوچھ لیتے، لڑائی شروع کر دی، دھمکیاں دینے لگ گئے ہو۔ اللہ اکبر، جیسے رسول اللہ نے ان کو یہ بات سمجھائی تو یہ بیچارے رونے لگ گئے، اوہو ہم تو سازش کا شکار ہو گئے، یہودیوں میں لڑانا چاہتے تھے، روئے، سچی توبہ کی، یا اللہ میں معاف کر دے۔ اس پر اللہ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائی۔ پہلی آیت میں یہودیوں کی سازش سے بچنے کا حکم دیا، ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون سے ایمان والے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ ایمان والے جو کہتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اس کے سوا کسی اور رب کی ضرورت ہے نہیں ہے، اور ہم محمد کریم کے رسول ہونے پہ راضی، اس کے سوا کسی اور رسول کی ضرورت ہے، ہمارے رسول جیسا رسول ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے پہ راضی۔ اپنے رب کے سوا کسی اور رب کی ضرورت نہیں، اپنے نبی کے سوا کسی اور نبی کی ضرورت ہے، اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کی ضرورت ہے، ہمارے اس پہ ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ پر، رسول اللہ پر، کتاب اللہ پہ ایمان لانے والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہودیوں کی باتوں میں آ گئے ہو؟ سنو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، بات مان لو گے، فریقاً، ایک گروہ کی، ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، وہ گروہ جن کے پاس کتاب ہے، یہودی عیسائی، اگر ان کی بات مان کر آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دو گے، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو گے، تو پھر سنو، یردوکم، یہ تو چاہتے یہی ہیں، یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے، تمہیں موڑ دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر۔ یہودی تمہیں دوبارہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کافر۔ یہ تمہیں مسلمان دیکھ کر خوش، یہ تو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ مسلمان کیوں ہو گئے؟ رسول اللہ کے غلام کیوں ہو گئے؟ لہذا ان کی سازش کو سمجھو، یہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں، بچو ان سے، محتاط ہو جاؤ۔ یہ سازش ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، اس سازش پہ قابو پا لیا گیا۔ پھر ایک اور سازش ہوئی، وہ بھی سنیے۔ دوسری سازش اس وقت شروع ہوئی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، اور اسلام بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور روزانہ مسلمانوں کے پاس فتوحات کی خوشخبریاں آ رہی تھیں۔ مسلمانوں کی خوشی اس میں ہے کہ روزانہ خوشخبری ملے، آج فلاں علاقہ فتح ہو گیا، آج فلاں لوگ مسلمان ہو گئے، آج فلاں، یہ خوشی ہے، یہ آزادی ہے۔ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہودی
جلے بنے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت پھر ایک یہودی نے سازش کی، اور اس یہودی کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، یہودی، اور بڑی خطرناک سازش کی۔ پہلی سازش تو مسجد نبوی تک تھی نا، 2 قبیلوں کے حد تک۔ یہ جو سبائی سازش شروع ہوئی، عبداللہ ابن سبا والی سازش، یہ ملگیر سازش تھی۔ بڑا شاطر آدمی تھا، ڈرامے باز، مکار۔ اس نے پوری اسلامی سلطنت کا طوفانی دورہ کیا، ہر صوبے میں گیا اور لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالتا چلا گیا، گند بھرتا چلا گیا۔ کیا؟ اب یہ سازش سنیے، جو سازش آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک وہ یہودی سازش آج تک، مسلمان بیچارہ اس کا شکار ہے، اس کا نشان ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ حضرت عثمان غنی کی حکومت 10 سال حکومت ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، یہودیت پریشان ہے۔ اس نے سازش یہ کی، عبداللہ بن سبا نے ایک منصوبہ بنایا، باتیں گھڑیں، اور ان سب میں بنیادی بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تم ان کا مقام نہیں سمجھ سکے ہو، اصل میں نبی بننا تھا حضرت علی نے۔ جبرائیل کو حکم تھا کہ وہی لے کر جاؤ حضرت علی کے پاس، فرشتہ بھول گیا اور وہی لے کے آ گیا نبی کریم۔ تو یہ تو حادثاتی اور اتفاقی نبی بنے نبی پاک، اصل تو حضرت علی نبی بننا تھا، والعیاذ باللہ۔ پہلی بات اس نے یہ ذہن میں ڈالا۔ نمبر 2، دوسرا زہر جو اس نے ذہنوں میں ڈالا وہ یہ تھا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، لیکن آپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت نامہ جاری کیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ خلیفہ بلا فصل کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن سبا نے تمام صوبوں میں جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی کہ حضرت علی وصی رسول اللہ ہیں، رسول اللہ ان کے حق میں وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے۔ لیکن لوگوں، یہ جو خلفائے ثلاثہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ غاصب تھے والعیاذ باللہ۔ انہوں نے علی کی خلافت چھین لی، قابض ہو گئے۔ حق کس کا تھا؟ حضرت بولو، حضرت علی کا حق۔ ان تینوں خلفاء نے وہ حق چھین لیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حق حقدار کو ملے۔ انہوں نے ایک تو نبوت میں شک ڈالا، دوسرا خلفائے ثلاثہ کی حیثیت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر بھی غلط ہیں، عمر بھی غلط ہیں، عثمان بھی، والعیاذ باللہ۔ یہ تینوں غلط تھے، خلافت چھین لی تھی انہوں نے۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر، اسی سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس بدبخت یہودی نے، عبداللہ ابن سبا نے باغی اکٹھے کیے۔ زیادہ تر کوفہ کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے۔ مدینہ میں اکٹھا کیا۔ جب مدینہ کے لوگ حج کے لیے
مکہ مکرمہ چلے گئے اور مدینہ منورہ مجاہدین سے خالی ہو گیا. تقریباً 3000 یہ باغی تھے، 3000. ان بدبختوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 82 سالہ بوڑھے تھے، ان کے گھروں کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر جا کر ان کو شہید کر دیا. یہ غاصب ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیعت کریں، آپ خلیفہ بنیں، آپ حقدار ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ان کو خلیفہ بنا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، خلافت بن گئی، خلیفہ بنے. پھر انہی لوگوں نے سازش کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ میں آپ محفوظ نہیں ہیں. حضرت علی سے کہا آپ مدینہ میں محفوظ نہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا دارالخلافہ مدینہ کے بجائے کوفہ منتقل کر دیں. وہ آپ کے ساتھی زیادہ ہیں، آپ کے محب ہیں، محبان علی، کوفہ چلے جائیں. بالآخر ان کی یہ بھی سازش کامیاب ہوئی کہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ جو مدینہ منورہ تھا اور فضیلت میں دوسرے نمبر کا شہر مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ، اس کی حیثیت دارالخلافہ ہونے والی ختم کروائی اور حضرت علی کو کہاں لے کے چلے گئے؟ کوفہ لے کے چلے گئے. یہ ایک سبائی سازش تھی، یہودی سازش تھی، کامیاب ہوتی چلی گئی. حضرت علی کو پھر شہید کیا ان بدبختوں نے. کیوں شہید کیا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. یہ لڑائی چاہتے تھے، انہوں نے صلح کر لی. تو ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی بھی کافر ہو گئے ہیں. حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے صلح کر رہا ہے، انہوں نے کافر ہو گیا، علی کافر، الیاذ باللہ، خارجی کہلائے. یہ بالآخر حضرت علی کو بھی شہید کر دیا. پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو خلیفہ بنا لیا اور ان کو بھی پریشان کرتے رہے. تو بالآخر ان کی بدماشیوں سے تنگ آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں، جس کی وجہ سے امت میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا. لیکن ان کی سازشیں چلتی رہی. انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی حالت کو مشکوک کیا، یہ غاصب اور خائن ہیں، حتیٰ کہ قرآن پر بھی یہ شک و شبہ کرنے لگ گئے. یہ یہودی عبداللہ، یہ قرآن بھی اصلی قرآن نہیں. کیوں؟ کہ یہ قرآن جمع کیا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، یہ خود ہی ٹھیک نہیں تھے، قرآن کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور یہ سازش اتنی پھیلی کہ ان بدبختوں نے پوری کتاب لکھی، 600 صفحے کی کتاب، جس میں انہوں نے اس قرآن پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس کی قرآن کی کوئی صورت بھی ایسی نہیں جس میں تبدیلی نہ کی گئی ہو. میں نے بس جب یہ بات سنی کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، میں نے کہا یار یہ ایسی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا. بہرحال میں پھر ٹو میں لگ گیا. میں نے کسی سے معلوم کہ انہوں نے کہا جی کتاب ہے 1000 روپے کی ملتی ہے، 600 صفحے کی کتاب ہے، عربی میں ہے. میں نے پیسے جوڑے، طالب علم تھا، 1 مہینہ روزہ رکھا، پیسے جوڑے، پھر کوئی آدمی تلاش کیا، اس کے ذریعے میں نے وہ کتاب خریدی. انہی کا آدمی تھا، میرے پاس کتاب اب بھی موجود ہے، 600 صفحے کی کتاب، جس کے اندر انہوں نے ثابت کیا، جو ثابت کیا کرنا ہے، غلط بیانیاں. سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کہتے ہیں کوئی صورت بھی ایسی نہیں جس میں ابو بکر عمر نے تبدیلی نہیں کے لحاظ میں. صحابہ کی جماعت پہ اعتراض، قرآن پہ اعتراض، یہ سب یہودیوں کی سازشیں تھیں. اور پھر یہاں تک کہا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ بھی یہودی سازش تھی
مسلمانوں کو قرآن سے متنفر کرنا، اسلام سے دور کرنا۔ یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، الیاذ باللہ دین سے پھر گئے تھے، سوائے 5 صحابہ کے لحاظ 5 آدمی اسلام پہ برقرار رہے، باقی سب مرتد ہو گئے لحاظ جو کہ کھلا کفر ہے، کھلا۔ میں صرف ایک حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ فتح اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ ہو، میں اللہ راضی ہو گیا، مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا، میں اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے یا اللہ کن سے راضی؟ ان المومنین، مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا، ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر موت کی بیعت کر رہے تھے، ہم مر جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ ضرور نہ، میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ، میں اللہ ان سے راضی۔ وہ تھے 1400 صحابہ، کتنے تھے؟ ان میں سر خیل اور سب سے آگے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، یہ سب پیش پیش تھے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے کیا ہو گیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ راضی ہوئے اپنے علم غیب کے مطابق۔ اللہ کے علم غیب میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کریں گے نافرمانی۔ اب یہ یہودی سازش کے تحت اگر کہا جائے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے تو یہ صحابہ پہ اعتراض نہیں بلکہ اللہ کے علم غیب پر اعتراض ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کو پتہ ہی نہیں، ان سے راضی ہو گئے جنہوں نے مرتد ہونا تھا والعیاذ باللہ۔ یہ صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے بلکہ کس پہ اعتراض ہے؟ اللہ پہ اعتراض ہے، اللہ پہ اعتراض ہے۔ ان بدبختوں نے اللہ کو انسان کے جیسا سمجھ لیا کہ انسان آج ایک سے راضی، کل اس سے کیا ہو گیا؟ ناراض۔ اللہ بھی ایسے ہی ریاض میں۔ یہ یہودی سازشیں ہیں، قرآن کے خلاف سازش، صحابہ کی جماعت کے خلاف سازش۔ جب صحابہ کا ایمان نہیں رہے گا تو قرآن سے بھی ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ قرآن کے پہلے گواہ، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن جمع کیا، ہم تک قرآن پہنچایا۔ جب یہ یہودی سازش کامیاب ہوگی کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، سمجھو کہ پھر قرآن کا بھی جواب ہے، اس قرآن کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو یہ یہودی سازش عبداللہ بن سبا سے چلی، آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان کی اولاد، سبائیوں کی اولاد، مانوی ذریت آج بھی یہی صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن صحیح قرآن نہیں ہے۔ محرم میں جو کچھ سن رہے ہو یہ انہی کی اولاد ہیں، وہی نظریات ہیں، صحابہ پہ تبرہ، قرآن پہ اعتراض، خلفائے راشدین پہ اعتراض، بیزاری کا اعلان۔ اللہ اس سازش کے بارے میں بھی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں اس سازش سے بچو، بچو ان سے، یہ تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہم مومن ہیں، قرآن کو ماننے والے ہم مومن ہیں، لیکن ہیں تمہارے دشمن۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کو بھائی بھائی سمجھو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ بچو ان کی سازش سے۔ اللہ مسلمانوں کو ان کی سازش سے محفوظ فرمائے۔ دن بدن ان کی سازشیں پھیل رہی ہیں،
اور سادہ لو مسلمان ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ بھائی اگر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشکل آسان نہیں ہو رہی، تو گھر میں علم لگا دو، نظر مان لو، علم لگائیں گے، ہاں علم لگاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا، علم لگا لو، اور نظر مان لو جی گھر میں مجلس کروائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے جاہل لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بچو ان سے، یہ گہری سازش ہے یہودیوں کی، اگر ان کے پیچھے چلو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہوئی، اللہ میں سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں کی اور ان کے چیلوں کی سازش سے بچو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگلی آیت سنیے، یا اللہ پھر کس کی اطاعت کرنی ہم نے؟ ہم مسلمان کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس کی مانیں؟ تو ارشاد ہوا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تمہیں کیا ہوگا مسلمانوں، تم یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کے کفر کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے، کافر بنو گے، یہ کیسے برداشت کرو گے تم؟ حالانکہ بات یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے پاس دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں اور وہ ان کو اپنے سینے سے لگا لے تو وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی کافر و مرتد نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس ایک مضبوط قلعہ ہے، اس نے حسین مضبوط قلعہ، وہ کیا ہے؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی قرآن کریم، اور دوسرا ہے رسول اللہ کی صحیح احادیث، قرآن و سنت۔ آقا بھی فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں جب تک ان کو سینے سے لگائے رکھو گے لن تضلوا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ سینے سے لگاؤ۔ سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دلچسپی لو، یعنی کہ بندہ جب پھپا کے بیٹھ جائے۔ کوئی آدمی بات کرے اسے کہو بھائی مولوی صاحب دلیل دو، قرآن کیا ہے سناؤ، صحیح حدیث دو، تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو ان کے پاس نہ قرآن ہوتا ہے اور نہ ہی گپ شپ ہوتی ہے۔ کراچی میں پڑھتا تھا، پرانی بات ہے، وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، وہ مولوی صاحب اکاڑا کے تھے، چلے گئے، ان کا بیان تھا، طالب علم بھی شوقین ہوتے ہیں، چلے گئے، ہم بھی گئے، بیان شروع ہو گیا۔ اس مولوی صاحب نے عجیب کام کیا ایک، اس نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، یہ وہاں بھی نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یہ اعتراض کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ آج میں تمہیں دلیل دینے لگا ہوں، حضرت علی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل سنیے آپ بھی۔ اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے دلیل یہ دی کہ جیب سے اس نے گولی کا پتہ نکالا، بلکہ ڈبی نکالی، وہ ڈبی نکالی۔ اس وقت وہ مشہور ایک گولی چلتی تھی، اس کا نام تھا قبض کشا۔ وہ ڈبی اس نے نکالی، سامنے رکھ دی، کہتا لوگوں یہ کون سی دوائی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قبض کشا گولی ہے، قبض کشا۔ اچھا اس کا فائدہ تمہیں پتہ ہے؟ ہاں جی پتہ ہے، کہ جس کو قبض ہو جائے وہ یہ گولی کھا لے تو اس کی قبض ٹوٹ جاتی ہے، گولی قبض کشا ہے۔ اب اس کی دلیل سنیے، اس نے کہا کہ اگر یہ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ او جی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی مدد زندہ، انا للہ و انا الیہ، یہ دلیل ہے، یہ اس نے دلیل دی۔ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا مولوی صاحب شرم کرو، یہ کوئی دلیل ہے؟ کہاں حضرت علی کو تم نے ملا دیا، کیسی گندی تو نے مثال دی ہے۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو پھر خارجی ان کو کبھی شہید نہ کرتے۔ خارجیوں نے شہید کیا، پہلے ماننے والے تھے حضرت علی کو، جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی تو ان خارجیوں نے کہا یہ کافر ہو گیا، شہید کر دیا، اور پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی کی قبر مبارک کہاں۔ کوئی کہتا ہے کوفہ میں ہے، کوئی کہتا ہے مصر میں ہے، اور افغانی کہتے ہیں افغانستان مزار شریف میں قبر بنی ہے، پتہ ہی کو نہیں قبر۔ پھر اس طالب علم نے کہا کہ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو کربلا میں آ کے اپنے خاندان کی ضرور مشکل کشائی کرتے۔ 72 افراد بے دردی سے کوفیوں کے ہاتھوں شہید نہ ہوتے۔ جیسے اس طالب علم نے یہ بات کی، فبوئت الذی کفر، سکتہ طاری ہو گز پہ، ساری تقریر ختم ہو گئی ہے، بات نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، مت دبو کسی سے، تمہارے پاس ایک مضبوط قلعہ ہے، مضبوط۔ کون سا مضبوط قلعہ؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، قرآن کریم، اور جس کے پاس قرآن جیسی دلیل ہو اس کو اور کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس قرآن، وفیکم رسول، اور تمہارے پاس اللہ کے رسول ہیں۔ جب قرآن اترا اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، اوس و خزرج میں صلح کروائی، اور اس وقت وہ اللہ کے رسول خود تو موجود نہیں، آپ کی صحیح حدیث تو موجود ہے نا، ان احادیث کی روشنی میں اب بھی مسلمان اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلا سکتا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، تو جس آدمی کا ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، رات کا وقت ہو، تاریک رات ہو، ایک آدمی بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے، 120-130 کی رفتار سے، وہ کہتے اتنی تیز رفتار گاڑی کیوں؟ اس کے آگے 2 لائٹیں جل رہی ہیں، وہ لائٹیں اس کو دوڑا رہی ہیں، ان کی روشنی میں دوڑ رہا ہے، حادثات سے بچ رہا ہے ان لائٹوں کی روشنی میں۔ تو جس مسلمان کے پاس ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں صحیح حدیث ہوں گی، وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ، آخری جملہ آیت کا، من یعتصم باللہ، جس نے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اب میری زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی، اس سے ہٹ کے نہیں چلوں گی۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی، اس کو ہدایت مل گئی، اس کو چلا دیا گیا الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، یہ رستہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کا رستہ، حدیث کا رستہ، یہ جنت کا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے رستے ناکامی کے رستے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے ہمیں مثال دکھا دی ہے۔ قرآن بند کر دیں، مثال سنیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں مثال دکھا دی ہے کہ کامیابی ملے گی قرآن و سنت میں۔ چاہے تمہارے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، یہودی بھی آ جائیں، عیسائی بھی آ جائیں، ملک بھی آ جائیں، اور انڈیا کے بنیے اور ہندو بھی آ جائیں، یہود، ہنود، نصارہ، ساری قومیں جمع ہو جائیں، تمہیں ختم کرنا چاہیں، اور تم قرآن و سنت کو سینے سے لگا لو، یہ قومیں ختم ہو جائیں گی لیکن تمہیں ختم نہیں کر سکیں۔ کراچی میں ایک عالم تھے،
بریلوی مکتبہ فکر کے معتدل عالم تھے، مولانا شاہ احمد نورانی جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ آج سے 20 سال پہلے جب طالبان کے خلاف ساری دنیا کی حکومتیں طاقتیں اکٹھی ہو کر حملہ کرنے کے فل ارادے میں تھیں، اس وقت علماء کا ایک وفد افغانستان بھیجا گیا تھا، ان میں شاہ احمد نورانی میں تھے۔ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی، ان کا اپنا بیان ہے، حالانکہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے اور طالبان دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، افغانستان کے طالب علم، مدرسوں کے طالب علم ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے ہیں میں علماء کے وفد میں شامل تھا، ہم افغانستان گئے، قندھار گئے اور افغانستان کے طالبان کے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم ملے اور ہم نے کہا کہ جناب معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، بڑا حساس معاملہ ہے، ساری دنیا کی اقوام یہود و ہنود نصارہ سب تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرو اسامہ کو ان کے حوالے کر دو، کوئی درمیانہ رستہ نکالو، بس سب بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچاؤ اپنے آپ کو، جب نہیں رہو گے تو اسلامی نظام کہاں رہے گا تمہارا۔ کہتے ہیں ہم نے جب یہ بات کی امیر المومنین سے تو ملا عمر نے عجیب جواب دیا۔ ملا عمر نے کہا ہم نے بھی ارادہ کر لیا تھا، ہم نے مشورہ کر کے ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہیں، حکومت بچاتے ہیں، درمیانہ رستہ نکالتے ہیں، اسامہ کو ان کے حوالے کرتے ہیں یا اسامہ سے کہتے ہیں ملک سے نکل جاؤ۔ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ ملا عمر نے ہمیں کہا ہم نے جب یہ ارادہ کیا کہ اسامہ کو نکالتے ہیں یا یہودیوں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ کیوں؟ ملا عمر کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ، روشنیاں، روحانیت، انوارات، رسول اللہ تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اس مہمان کو کسی کے حوالے نہ کرنا، اسامہ کو، اس مجاہد کو کافروں کے حوالے۔ ہم نے کہا جی کیا کریں، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن و حدیث کی پہ ڈٹ جاؤ، آج نہیں تو کل تمہاری ہے انشاءاللہ، ڈٹ جاؤ، اس مجاہد کو کافروں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اب تم بتاؤ رسول اللہ کی مانو کہ تمہاری مانو؟ رسول اللہ خواب میں آئے تو رسول اللہ ہی ہوتے ہیں اور کوئی خواب میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، حکومت قربان کر دیں گے، لیکن اس مجاہد کو کافروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ طے کر لیا، ڈٹ گئے۔ 20 سال تک مار کھاتے رہے۔ کون سا اسلحہ تھا جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے ان نہتھے لوگوں پہ نہیں آزمایا؟ بالآخر اللہ نے ہمیں دکھایا، آج وہی یہودی، وہی عیسائی دم دبا کر بھاگ رہے ہیں، اور اللہ نے صرف 10 دنوں میں ان مجاہدین کو پورے ملک افغانستان پہ قبضہ عطا کر دیا۔ حکومت دنیا دیکھ رہی، دنیا حیران و دنگ رہ گئی ہے کہ اتنے قلیل عرصہ میں، تھوڑے سے وقت میں پورے ملک پہ قبضہ۔ آج تک ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھی دنیا میں، اتنا بڑا ملک چند دنوں میں ان کے ہاتھ لگ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول،
یہ غریب لوگ تھے، قرآن کو سینے سے لگا لیا، رسول اللہ کی احادیث کو سینے سے لگا لیا، مر جائیں گے قرآن کی مخالفت بھی نہیں کریں گے اور حدیث رسول کی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ بالآخر اللہ نے عزت دی، ملی عزت کہ نہیں ملی؟ دنیا حیران رہ گئی، دنگ ہے دنیا کی یہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں دکھا دیا ہے کہ آج بھی اگر قرآن و حدیث پہ ڈٹ جاؤ گے کامیابی تمہارے قدم چوم گے انشاءاللہ، دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس لیے آج پھر ضرورت ہے، ہم سے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو قرآن حدیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اس سے تعلق جوڑیں، اسی میں ہماری عظمت ہے، اسی میں عزت ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ہم اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں قرآن و سنت سے تعلق جوڑ کر، اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کا جامعہ حاضر ہے۔ جس وقت آپ کہیں ہم آپ کی یہ روحانی غذا دینے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن و سنت کا درس، قرآن کا بیان، سنت کا بیان بحمدللہ جاری و ساری آپ کے اس جامعہ میں۔ ہر جمعے کو یہ درس ہوتا ہے، درس قرآن مغرب کے بعد۔ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، روحانی